میری پھپھو اپنی شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا مجید، جو 5 سال کا تھا۔ جیٹھ جٹانی نے انہیں اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تو میرے ابو نے انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پھپھو کی دوسری شادی کر کے ان کا گھر بسا دیں، مگر میری پھپھو نے ابو کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا، بھائی صاحب، میں ساری زندگی آپ کی اور آپ کے بیوی بچوں کی خدمت میں گزار دوں گی، مگر آپ میری دوسری شادی مت کریں۔ وہ اپنے بچے پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی تھیں، اس لیے ابو نے بھی ان کی بات مان لی اور امی سے کہا کہ رضیہ شادی کرنا نہیں چاہتی، تم بھی اپنا دل بڑا کرو اور اب یہ ہمیشہ یہی رہے گی۔ امی خبوش طبیعت کی تھیں، وہ بظاہر بحث تو نہیں کرتی تھیں، مگر کرتی وہی تھیں جو ان کی مرضی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھپھو کی راہ میں بہت سی مشکلات کھڑی کیں، مگر آفرین ہیں، انہوں نے کبھی ابو سے شکایت نہیں کی اور سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ ابو جو چیز ہمارے لیے لاتے وہی مجید کے لیے بھی لاتے تھے کہ وہ احساس کمتری میں نہ رہے، مگر امی کو اس معصوم کا بھی وجود برداشت نہیں ہوتا تھا اور ابو سے کھلم کھلا مخالفت مول نہ لے سکتی تھیں، مگر چپکے چپکے وہ بیٹے کے معاملے میں پھپھو کو تکلیف پہنچاتی رہتی تھیں۔ امی نے ابو کو مشورہ دیا کہ پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دو، لڑکا بڑا ہو رہا ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو نند میں بدمزگی ہو جائے گی۔ امی ابو کے ارادے کو بھانپ گئے اور پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ انیکسی کیا تھی؟ 2 کمروں پر مشتمل تھی، ایک چھوٹا سا صحن اور چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ وہ دونوں امی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے تو امی کو کچھ سکون ہوا۔ ابو کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، انہوں نے پھپھو کو راشن بھی ڈلوا دیا تھا کہ بھاوج کی محتاج نہ رہے۔ وقت کے ساتھ ہم اسکول سے کالج پہنچ گئے۔ ابو روز شام کو مجید کو اپنے پاس بلا لیتے، اس کا ہوم ورک چیک کرتے اور پھر اس کو ٹی وی دکھاتے، یہ کہیں باہر گھومنے پھرنے لے جاتے۔ میرے بھائی رحیل کی مجید سے بہت بنتی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی، اور مجھے بھی مجید سے ایک خاصا اپنائیت سی ہو گئی تھی اور لگاؤ سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں رہ رہا تھا، اس سے محبت کی بیل کب پروان چڑھی پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میں جانتی تھی کہ ابو کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہوگا، اس لیے خاندان میں سے بھی کوئی رشتہ نہیں آیا، اور ویسے بھی ابو کہتے تھے کہ میں رمشا کی شادی مجید سے کروں گا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، مگر امی کے دل کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب کیا سوچ لیں۔ ہم دونوں نے گریجویشن کر لی تھی۔ پھپھو نے سوچا کہ اب وہ ہمارے رشتے کی بات آگے بڑھائیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں امی سے پہلے بات کرنے کا سوچا کہ بھاوج کو اپنی اہمیت سمجھے، مگر انہوں نے جیسے ہی بات کی، امی نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔ امی نے کہا، میں نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس گھر میں اتنے سال برداشت کیا ہے، کچھ نہیں کہا، مگر تم میری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور میرا منہ نہ کھلواؤ تو اچھا ہے، ورنہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں مجید کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہوں کیا؟ امی کی بات سن کر پھپھو کے ساتھ میں بھی حیران ہو گئی کہ امی کن کرتوتوں کی بات کر رہی ہیں۔ پھپھو نے کہا، بھابھی، مجید آپ لوگوں کے پاس ہی رہ کر پلا بڑا ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں اس کو۔ امی نے کہا، جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اب امی اس یتیم پر کیا الزام لگائیں گی۔ پھپھو نے امی سے پوچھا، بھابھی ایسی کیا بات ہوئی جو آپ اتنی بڑی بات کر رہی ہیں؟ امی نے کہا، اگر تم سننا چاہتی ہو تو سنو، وہ شادی کی بات تو رمشا سے کر رہا ہے اور عشق عائشہ سے فرما رہا ہے۔ امی نے عائشہ کو آواز دی اور کہا کہ بتاؤ تمہیں مجید کیا کہتا ہے؟ عائشہ نے کہا، وہ مجھے اکیلے میں کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور شادی بھی کروں گا، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ سب سن کر رمشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کی ماں نفرت میں اس حد تک گر سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو بھی داؤں پر لگا دے، کیونکہ رمشا جانتی تھی جو باتیں عائشہ کہہ رہی ہے وہ باتیں مجید نے کبھی بھی اس سے نہیں کی۔ یہ باتیں ضرور امی نے عائشہ کو سمجھائی ہوں گی، اور کہنے کا کیا ہوگا۔ امی کی بات سن کر پھپھو نے کہا، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، آپ کو یہ رشتہ نہیں منظور تو ٹھیک ہے، میں اب اس رشتے پر زور نہیں دوں گی۔ ایک دن میں نے عائشہ کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم نے اس دن پھپھو سے مجید کے بارے میں جو کہا تھا وہ سچ تھا؟ عائشہ نے کہا، بھائی مجید تو مجھ سے کبھی بات بھی نہیں کرتے،
وہ سب کہنے کے لیے مجھے امی نے کہا تھا، اگر وہ سب نہ کہتی تو امی مجھے بہت مارتی۔ عائشہ کی بات پر مجھے یقین تھا کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہی ہے۔ امی نے واقعی اس کو بہت مارنا تھا۔ ان کی جیٹھانی ملنے کو آئی تھی۔ پھوپھو کو اداس دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے راہی صاحب، تم اداس کیوں لگ رہی ہو؟ امی نے بتایا کہ مجید کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جیٹھانی نے کہا، میری بیٹی ماریہ لے لو، گھر کے بچے ہیں، حالات نے ہمیں دور کر دیا تو کیا محبت تو ختم نہیں ہوئی؟ اس طرح تمہارا گھر بھی مل جائے گا، تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ پھوپھو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اور مجید بھائی صاحب سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ پھوپھو نے جب ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا، میں ایک بار پھر تمہاری بھابھی سے بات کر لوں، وہ مان جاتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر تم ماریہ سے کر لینا۔ ابو نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ آخر ابو نے پھوپھو سے کہہ دیا کہ وہ ماریہ کا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جلد ہی ماریہ اور مجید کی شادی ہو گئی۔ وہ لاہور میں اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی اس دن میں اور ابو بہت اداس تھے مگر امی بہت خوش تھے۔ امی نے اپنی بہن کو فون کیا اور کہا کہ باجی، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق سب کچھ ویسے ہی کیا، اب تم فہد کی بات آگے پڑھاؤ۔ فہد امی کی بہن کا بیٹا تھا اور بہت اچھی سرکاری پوسٹ پر تھا۔ اپنے بھانجے پر امی دل و جان سے فدا تھیں۔ جب خالہ اور فہد گھر آئے تو فہد نے خالہ سے کہا کہ مجھے عائشہ پسند ہے کیونکہ وہ گوری اور میں سانولی تھی، اس سے گوری لڑکی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے پیسے والے تھے تو نخرے کرنے کا حق بھی تھا، مگر امی نے کہا کہ عائشہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اس سے پہلے 3 بہنیں ہیں، بڑی ہیں، پہلے ان کی ہوگی تو پھر اس کی باری آئے گی، مگر وہ نہیں مانے۔ اس طرح امی کے ہاتھ سے یہ رشتہ بھی نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تینوں چھوٹی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور میری اب بڑی عمر کے ہی رشتے آتے تھے، جن کی بیویاں یا تو مر چکی ہوتی تھیں یا انہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی تھی۔ آخر ایک رشتہ آیا جس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اس رشتے کو ہاں کر دی کیونکہ ایک یتیم جس کا ماں یا باپ نہ ہو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اب پھپھو تو بہت خوش تھیں مگر امی